السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم۔ انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ اجلالا واکراما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک بارک وسلم۔ محترم و مکرم سامعین و حاضرین کرام، اللہ جل شانہ کا احسان عظیم ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم کو نبی مکرم تاجدار حرم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا ہے، اور الحمدللہ ہم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے درس قرآن کی اس ماہانہ واری نشستوں میں بیٹھنے کی اللہ نے ہمیں توفیق بخشی ہے۔ یہ ہم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، فضل ہے اور کرم ہے۔ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ یاسین میں فرمایا کہ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن۔ محبوب، یہ جو بدبخت لوگ ہیں، کافر ہے، مردود ہے، ام لم تنذرہم لا یؤمنون، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان لانے والے لوگ نہیں ہیں۔ ان کے اندر ہٹ درمی ہے، ان کے اندر کینہ ہے، ان کے دلوں میں حسد ہے، ان کے دلوں میں کپٹ ہے، یہ سب جانتے ہیں، یہ تورات میں پڑھ چکے ہیں، ان کے بڑے داداؤں نے یہ بھی جان چکے ہیں کہ آپ ہی برحق نبی ہے، آپ ہی سچے نبی ہے۔ گھنگرولی بالے والے، چمکتا ہوا چہرہ والا، احمد جس کا نام ہوگا، یہ سب نشانیاں یہ سب پڑھ چکے ہیں، لیکن یہ آپ کو اس لیے نہیں مانتے کیونکہ آپ بنی اسماعیل سے آئے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے آپ آئے۔ اگر آپ اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے آتے تو یہ لوگ آپ کو مانتے تھے۔ اب یہ لوگ آپ کو اس لیے نہیں مان رہے تاکہ ہماری گورنمنٹ نہ چلی جائے، ہمارا مال پانی بند نہ ہو جائے، ہماری سیٹ ختم نہ ہو جائے، یہ ڈر کر اور آپ سے کینہ حسد کر کر یہ لوگ آپ کی بات کو نہیں مان رہے ہیں۔ آپ ان کے تعلق سے پریشان نہ مت ہوئیے، آپ ان کو ڈرائیں گے نہیں ڈرائیں گے تو یہ ایمان والے لوگ نہیں ہیں، ایمان لانے والے بھی نہیں ہیں۔ ہاں میرے محبوب، کچھ ایسے لوگ ہیں انما تنذر، جب آپ انہیں ڈراتے ہیں، من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، آپ تو صرف اسی کو ڈرا سکتے ہیں جو اتباع کرتا ہے قرآن کا اور ڈرتا ہے خداوند قدوس سے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، قرآن کی اتباع کرتا ہے، آپ کی باتوں پر جو ہے نا آپ کے حکم پر اس کی تعمیل کرتا ہے، آپ اس کو ڈرائیں اور اس کو فبشرہ، آپ اس کو خوشخبری دے، بمغفرۃ واجر کریم، اللہ اسے اجر کریم عطا فرمائے گا، اسے اجر عظیم عطا فرمائے گا، اس کی جھولیوں کو اللہ بھر دے گا، بشرطے کہ دل ویسا ہونا چاہیے، دل کے اندر یہ بات اپنے اندر بٹھا لے کہ مجھے اللہ کا کلام پڑھنا ہے۔ جو اللہ کا کلام پڑھتا ہے خوف خدا دل میں رکھتا ہے۔ ایک بات صاحبو یاد رکھو، جس دل کے اندر خوف خدا نہیں ہے وہ دل نہیں ہے، دل میں خوف خدا رکھیے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک خاتون آ کر اپنا خواب بیان کرتی ہے، کہتی ہے عمر بن عبدالعزیز، آپ کے جو بادشاہیں تھے، میں نے فلاں بادشاہ کو خواب میں دیکھا کہ پل صراط کا راستہ لگا ہوا ہے، جہنم کے اوپر بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز ہے، تو ایک بادشاہ مروان بن عبد الملک اس کے اوپر سے چل کے جا رہا ہے، لیکن میں کیا دیکھتی ہوں اے بادشاہ کہ وہ جو بادشاہ پل صراط کے راستے پہ چل رہا تھا
وہ اچانک کیا ہو گیا کہ اس کے گناہوں کی وجہ سے وہ کٹ کے جو ہے نا جہنم میں گر گیا۔ اس کے بعد اور ایک بادشاہ آیا، وہ بھی پل صراط کے راستے پہ چلنے لگا تو وہ بھی کٹا اور جہنم میں گر گیا۔ پھر میں کیا دیکھتی ہوں اے بادشاہ سلامت، میں کیا دیکھتی ہوں کہ آپ تشریف لائے۔ یہ کس کو بول رہی ہے؟ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو بول رہی ہے۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ آپ تشریف لا رہے ہیں، جیسا کہ خاتون نے کہا کہ آپ کا نمبر آیا، آپ تشریف لا رہے تھے پل صراط پہ، چیخ ماری اور اپنا سر زمین پہ پٹکنے لگے، رونے لگے، آہ و بکا کرنے لگے۔ خاتون یہ کہتے جا رہی تھی کہ میری بات پوری تو سن لیجئے کہ میں کیا بول رہی ہوں۔ آپ اس پل صراط پہ تشریف لا رہے تھے، لیکن خدا کی عزت کی قسم نہ آپ کٹے، نہ آپ کو لغزش ہوئی، نہ آپ کسی قسم کے پریشان ہوئے، بلکہ آپ پل صراط کے راستے پر بجلی کی طرح گزر گئے اور سیدھا جنت میں چلے گئے۔ لیکن یہ جملہ پورا حضرت عمر بن عبدالعزیز سنے نہیں تھے، وہ بولتے جا رہی تھی خوف خدا میں، خشیت الہی میں، ایسا رو رہے تھے، آہ و بکا کر رہے تھے، اتنا رو کر سر پٹک رہے تھے۔ اس بولنے والی کی بات پوری ختم ہو گئی۔ جب لوگ آ کر عمر بن عبدالعزیز جب بے ہوش ہو گئے تو ان کا کاندھا ہٹا کر جب ان کا سر اٹھایا تو لوگوں نے عمر بن عبدالعزیز کو مردہ پایا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ خوف خدا ہے۔ کون عمر بن عبدالعزیز ہے؟ نیک مرد صالح بادشاہ ہے، لیکن خوف کا یہ عالم ہے۔ ارے یہ تو ولی تھے، آؤ نبیوں کے بارے میں پڑھو، ہر نبی خوف الہی میں، خشیت الہی میں، توبہ میں، آہ و بکا میں روتا تھا۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَخَشِيَ الرَّحْمَانَ، اور وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، دل میں اگر خوف خدا نہیں ہوگا نا تو آدمی کوئی گناہ کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ پھر ماں کا کلیجہ بھی چبائے گا، پھر باپ کا جو ہے نا گلا بھی دبائے گا، پھر بہنوں کی جو ہے نا حق بھی مارے گا، مسجدوں کے حق کو بھی پامال جو ہے نا پامال کر دے گا، جی رشتہ داریوں کے، پڑوسیوں کے، خاندان، قبیلہ، یہ سب چیزوں کو ختم کر دے گا۔ ایک ہی وجہ ہے کہ دل میں خوف خدا نہیں ہے۔ وہ ایک دل میں خوف خدا پیدا ہو جائے تو پھر ماں باپ کا حق ماں باپ کو دیا جائے گا، کیونکہ کل اللہ کو جواب دینا ہے۔ جی اگر خوف خدا دل میں پیدا ہو جائے تو بہنوں کا حق بہنوں کو دیا جائے گا، ماؤں کا حق ماؤں کو دیا جائے گا، مسجدوں کا حق مسجدوں کو دیا جائے گا، پڑوسیوں کا حق پڑوسیوں کو دے دیا جائے گا، رشتہ داروں کا حق ان کو دے دیا جائے گا، یتیموں کا حق یتیموں کو دے دیا جائے گا، بے سہاروں مسکینوں کا حق ان کو دے دیا جائے گا۔ خوف خدا اگر دل میں ہوگا، لیکن خوف خدا نہیں ہوگا تو ہر ایک کا بندہ حق مارتا ہوا پھرے گا، ظالم بن جائے گا۔ اور ایک بات یاد رکھیے، اللہ کبھی ظالم کو ہدایت نہیں دیتا، اللہ کبھی ظالم کی مدد نہیں کرتا۔ خدا را ظالم نہ بنے۔ ماں باپ کا ایک حق ہے کہ ان کی عزت کی جائے، وہ حق تم نے ادا نہ کیا، تم ظالم بن گئے۔ ظالم کو کہاں اللہ ہدایت دے گا، ظالم کو کہاں اللہ معاف کرے گا، ظالم کی کہاں اللہ مدد کرے گا۔ بہنوں کا حق ہے، تم نے مارا ہے، زمینوں میں، جائیدادوں میں، حصوں میں دل توڑ کے تم نے مارا ہے، تم تو ظالم بنے جی۔ ظالم کو اللہ کہاں سے ہدایت دے گا؟ اس کو تو حساب کتاب دینا ہے محشر کے میدان میں، اس عدالت میں دینا ہے جس عدالت میں کسی وکیل کی وکالت چلنے والی نہیں ہے، وہاں حساب و کتاب دینا ہے۔ پڑوسیوں کے حقوق تھے، تم نے وہ بھی حق مارے ہیں۔ ایک انچ زمین بھی اگر تم ہڑپ لیے نا، تمہارے دل میں خوف خدا نہیں تھا، تم زمین کو ہڑپ لیے، وہ بھی تم کو اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ تم قرض لیے تھے، دغابازی کر کے جواب دیے، میں نے تم سے کوئی قرض نہیں لیا تھا، جو من میں آئے وہ کر جاؤ، کوئی میں نے تم سے قرض نہیں لیا تھا، کچھ تم کو واپس کرنا نہیں ہے۔ یہ جو تم نے حق مارے ہیں، یہ حق کا جواب تم کو اللہ کی بارگاہ میں، آپ کو مجھے دینا ہے، ہر ایک کو دینا اللہ کی بارگاہ میں۔ مسجدیں پکار پکار کر سال ہا سال کہہ رہی ہے کہ آؤ اس گھر کو آباد کر لو، یہی اللہ کا گھر ہے، یہی تمہارے جنازے آنے والے ہیں۔ لیکن لوگوں نے مسجدوں کے حقوق کو ادا نہیں کیا، ٹی ویوں کے حق کو ادا کرتے ہوئے اسٹار کے پیسے بنے گئے، لیکن مسجد کی انتظامیہ آتی ہے تو 11 روپے کا چندہ نکالا گیا، اسٹار والا آتا ہے تو 180 روپے کا نکالا جاتا ہے۔
اور مسجد والا آتا ہے تو 11 روپے نکالے جاتے ہیں، اور اس میں بولا جاتا ہے کہ کبھی شوہر بولتا بیوی نہیں ہے، بیوی بولتی ہے شوہر نہیں ہے۔ مسجدوں کا حق یہ ہے کہ تم مسجدوں کی خدمت کرتے، مسجدوں کو تم آباد کرتے۔ عزیزوں، بابری مسجد آج بھی پکار پکار کر کہہ رہی ہے ارے مجھے تو ویران کر دیا گیا ہے، لیکن خدا را سنو اللہ کے واسطے، اللہ کے گھروں کو آباد کرو جو تمہارے گھروں کے پاس ہے، جو تمہارے محلوں میں ہے۔ اور اللہ بھی اپنی جو ہے نا شایان شان کے مطابق بندوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے میرے بندے کب آئے گا میرے گھر کو، میرے گھر کے دروازے تیرے لیے کھلے ہیں، اور میرا بندہ صدائیں لگا رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، میری گواہیاں تیرے کانوں میں پڑ رہی ہے، اور میرا بندہ تجھے پکار کر کہتا ہے حیا علی الصلاۃ، آؤ کامیابی کی طرف، حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ لیکن تیرے قدم نہیں اٹھے، تیرے قدم اس وقت اٹھے جب تھانے سے تیرے گھر سمن آیا، لیٹر آیا، تو جو ہے نا اپنے پیروں کو سر پہ رکھ کے بھاگا، کہیں انسپکٹر ناراض نہ ہو جائے، کہیں ڈی سی پی صاحب ناراض نہ ہو جائے، کہیں جیل کی کھوٹری میں بند نہ کر دیا جائے۔ ایک دنیا دار کا تیرے دل میں اتنا خوف بڑھ گیا، اور جو ساری دنیا کو پالنے والا ہے، ساری دنیا کا مالک ہے، جو ساری دنیا کو پالتا ہے، رزق دیتا ہے، سب سے بڑا رحمان بھی ہے، سب سے بڑا قہار بھی ہے، وہ اگر چاہے بارش برسا کے تمہارے باغوں کو ہرا بھرا کر دے، ارے اس کی مرضی چلے اسی بارش کو طوفان کی شکل اختیار کرا دے اور تمہارے باغوں کو اجاڑ کر لے کے چلے جائے، تمہارے بلڈنگوں کو نیست و نابود کر دے۔ وہی قہار ہے، وہی رحمان ہے۔ اس کے گھر سے آواز آئی، تم وہاں پر آواز لگانے پر تم لبیک نہ بولے۔ خدا کہتا ہے بندے ارے کب تک بھاگ رہا ہے دنیا میں؟ میرا خوف تیرے دل میں، بندہ یہ دنیا داری جو ہے نا بندے کے اندر اتنی آ گئی۔ سیدی عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ بندہ دنیا میں کمائے نہیں، کھائے نہیں، یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ دیکھیے جب تک، اس سے پہلے شاید بول چکا ہوں، جب تک جو ہے نا کشتی پانی کے اوپر چلتی تو برابر چلتی، اگر پانی کشتی میں آ گیا تو بولو بھائی ڈوب جاتی۔ آپ دنیا میں چلتے برابر چلتے، دنیا داری اگر اندر آ گئی نا دل کے اندر تو پھر آپ بھی ڈوب جاتے، ایسے ڈوب جاتے، ایسے ڈوب جاتے۔ اللہ فرماتا بندے ساری زندگی مسجدوں کے سامنے سے، میرے گھروں کے سامنے سے جاتا رہا، جب تک چہرہ کھلا تھا تو ہمارے گھر آیا نہیں، جب چہرے پہ کپڑا باندھ دیا گیا تو ہمارے گھر آ گیا، جب چہرے پر کپڑا باندھ دیا گیا تو تجھے ہمارا گھر یاد آ گیا، جب تیرے انگوٹھے باندھ دیے گئے، جب تیری ناک میں روئی رکھی گئی، جب تیری روح قفس انصری سے پرواز کر گئی، جب تو بے گور و دور پڑا ہوا 6 فٹ کا انسان پڑ گیا تھا، جب تیرے لیے ڈولا صاف کیا جا رہا تھا، جب تیرے لیے مارکیٹ سے کفن کا کپڑا لایا گیا تھا، اس وقت ہمارا گھر تجھے یاد آیا؟ تیری 63 سالہ زندگی میں، تیری 72 سالہ زندگی میں ہمارے گھر سے تیرے لیے، تیرے گھر میں آوازیں آتی تھی، صدائیں پکارتے تھے، ہمارے گھر تجھے یاد نہیں آیا؟ بندے پریشان نہ ہو، آ جا میرے گھر کو۔ وَخَشْيَ الرَّحْمَانَ وَخَشْيَ الرَّحْمَانَ، اللہ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ رحمان کی خشیت، رحمان کا خوف دل میں جب پیدا ہوتا ہے، بندہ 5 بجے رات کو سو رہا ہوتا ہے، مؤذن آواز لگاتا حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح۔ میرے استاد محترم سیدی عزیز اللہ قادری صاحب قبلہ ہمیں جب پڑھاتے تھے عالم میں تو بتاتے تھے میاں فجر کے وقت شیطانوں کی ایک پلٹن ہوتی ہے، شیطانوں کی ایک جماعت ہوتی ہے، معلوم ہے وہ جماعت کیا کرتی ہے؟ وہ جماعت، شیطان کی جماعت جو نا عین جب 4 بجے کا وقت ہوتا ہے ہائی الرٹ جاری ہو جاتا ہے، سارے شیطانوں کو بلا کر بڑا شیطان کہتا ہے دیکھو فجر کا وقت قریب آ رہا ہے، جاؤ پورے مسلمانوں کے گھر میں جاؤ، سب کے پیر دباؤ۔ کیا کرو؟ بولو بھائی، سب کے پیر دباؤ۔ پیر دبائیں گے میاں بھائی اور آرام سے سو جائے گا، اب اذان ہو کچھ بھی ہو پیر دباؤ اس کے۔ اب پیر دباتے تو آپ لوگ بولیں گے مولانا انہیں آ کے پیر دبا رہا تو ہماری کیا غلطی ہے؟ ہم تو پیسے دیے نہیں تھے اس کو، آ کے دبا بول کے فری سروس دے رہا تو ہماری کیا غلطی ہے؟ وہ سروس کی وجہ سے آپ کی نماز چلے جا رہی نا، وہ آپ کی غلطی ہے۔ پھر اب کیا کریں گے؟ بغیر جو ہے نا دعوت نامے بن بلائے ہمارے گھر میں آ رہا تو پھر کیا کرنا؟
تو آپ اس کو آنے مت دیجیے اپنے گھر میں. وہ کیسے نہیں آنے دینا؟ کچھ فارمولہ ہے کیا؟ نہیں گیٹاں بڑے لگانا گھر کے دروازے جالیاں گیٹاں کیا بڑے لگا دینا. کتنی بھی بڑی گیٹ لگا لو بھائی، توڑ کے آتا انہیں اندر. کتنی بھی بڑی گیٹ لگا لو توڑ کے آتا. لیکن ہاں ایک بات ہے، فارمولہ یہ ہے، وہ اتنی بڑی 1 کنٹل کی گیٹ لگا لو تو بھی وہ اندر گھس کے آئے گا. 1.25 کلو کی جب کیلی بند کرتے نہیں، بسم اللہ بول کے بند کر دو، پوری خاندان بھی اگر شیطان کا آ گیا تو اندر نہیں آ سکتا انہیں. پہلے زمانے میں کیا تھا صاحب، عورتیں جو ہوتی تھی نا، بڑے بزرگ حضرات بیٹھے ہوئے، آپ ان سے پوچھیے، پہلے زمانے میں عورتیں کیا کرتے تھے، گلاس ہے یا بگونا ہے کچھ بھی ہے، ڈھانپتے وقت میں بسم اللہ بول کے ڈھانپتے تھے تو وہ کھانے میں شیطان نہیں جاتا تھا، اس میں برکت رہتی تھی. وہ کھانا کھاتے تھے تو بچے مرد مجاہد بنتے تھے، آگے جا کے مرد قلندر مرد مجاہد بنتے تھے. اب ایسا نہیں ہے، کھانا پکا رہے، کانوں میں ہیڈ فون ہے، ہاں سن رہی ہوں، چل رہا گانا چل رہا، اب آؤ. وہ جو سن رہے نہیں، وہ پورے نحوستیں پورے اس کے اندر آ رہی. اب وہ بچہ کھائیں گا، بڑا بنیں گا. کیا بیٹا 12 بج رہے نا، باہر کہیں کو تھا، بوڑھے ہو گئے تمہارا کئی کو جی سو 12 بج گئے، خاموش سو جاؤ، کبھی بھی آتا ہوں میں، میری مرضی. ہاں چھوٹا بچہ ہوں، دودھ پیتا، میرے کو بول رہے ہیں یہ ٹائم پہ نہ کھاؤ وہ ٹائم پہ نہ کھاؤ. یہ بچے جو بے وفا بنے نا، یہ اسی وجہ سے بنے کہ ان کے اندر نورانیت نہیں ہے. نورانیت کب آتی میرے بھائی؟ گھر کا ماحول جب سیدھا ہو تو بچوں کے اندر نورانیت داخل ہوتی ہے. اسی لیے فجر کے وقت میں آپ رات میں سونے سے پہلے گھر کی کیلیاں بسم اللہ کہہ کر بند کر لیجئے. کھانے کے ڈھکن، پانی کے ڈھکن کو بسم اللہ کہہ کے بند کیجیے. تو پھر کیا ہوگا؟ اب یہ تو بسم اللہ کی تاثیر میں آپ کو بتا دیا تو بہت بڑی بات ہے. آؤ تھوڑی عشق محبت کی بات بھی آپ کو بتا دوں. ہمارے استاذ کے پاس ایک خاتون آئی تھی. وہ خاتون کا بچہ رات میں بلک کے اڑ جاتا تھا، چمک کے اڑ جاتا تھا. تو ہمارے استاد نے کہا کہ کیا بات ہے خاتون؟ تو اس نے کہا کہ ہمارا بچہ رات میں چمک کے اڑ جاتا ہے. میرے استاد نے کہا کوئی بات نہیں، ایسا کرو رات میں جب تمہارا بچہ سو جائے تو اس کے سینے پہ یا عمر کہہ کے لکھ دو. فرمایا کیا فرمایا؟ یا عمر لکھ دو، کیونکہ میرے مصطفیٰ نے کہا ہے جس راستے سے عمر گزرتا ہے وہاں شیطان نہیں گزرتا. یا سینے پہ یا عمر لکھ دو، جس راستے سے عمر گزرتا ہے وہاں شیطان نہیں گزرتا. تو یا عمر لکھنے کے بعد وہ بچہ رات میں چمکنا چھوڑ دیا. اس شیطان کی وہ حرکت ہوتی ہے جو بچوں کو رات میں جگاتی ہے. عزیزو، خوف الہی، خشیت الہی دل میں اگر جاگزی ہو جائے تو بندہ پھر نکھر کے بنتا ہے، سامنے آ جاتا ہے. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ، یہ وہی امام زین العابدین ہیں جو کربلا میں شہید نہیں ہوئے تھے. معلوم ہے نا امام زین العابدین؟ سارے لوگ شہید ہوئے، امام زین العابدین شہید نہیں ہوئے تھے. وہ بیمار تھے، جنگ نہیں لڑے. یہ خدا کی حکمت تھی ہے، ورنہ ظالموں نے تو سب کو شہید کیا، آپ کو کیوں چھوڑا؟ وہ خدا کی حکمت تھی. وہ امام زین العابدین اس وقت جو ہے نا آپ شہید نہیں ہوئے، یہ انہی کا زندہ رہنا، انہی کی برکت ہے کہ آپ جگہ جگہ گھر گھر سید نظر آتے ہیں. یہ جو سید دکھتے ہیں نا، یہ انہی کا گھرانہ ہے، یہ امام زین العابدین کا گھرانہ ہے. باغ نبوت کے پھول تھے وہ حضرت امام زین العابدین. ہر روز اللہ کی بارگاہ میں تڑپ تڑپ کے بلک بلک کے روتے تھے. جب گئے مولا کے گھر کو چکر لگائے، غلاف کعبہ پکڑ کے ایسا رو رہے ہیں، آہ و بکا کر رہے ہیں کہ چکر لگانے والے دیکھ رہے ہیں کہ آخر کون رو رہا ہے، اتنا بندہ کس لیے رو رہا ہے. تو کیا دیکھتے ہیں کہ 7ویں چکر پہ بندہ بے ہوش ہو کے گر پڑا. جب کاندھے پر جو نا سر رکھ کے، جب جو نا ہاتھ رکھ کے جب کھاندھا ہٹایا گیا تو ان کا چہرہ دیکھا گیا تو امام زین العابدین کا چہرہ نظر آیا. میرے استاد کہتے تھے میاں باغ نبوت کا پھول ہے، میرے مصطفیٰ کے گھرانے کی کلی ہے، لیکن عالم یہ ہے کہ خوف خدا میں اتنا روتے تھے. تو بزرگان دین کہتے ہیں پہلے زمانے کے لوگوں کا طریقہ بھی یہی تھا کہ وہ نیکیاں بھی کرتے تھے اور روتے بھی تھے. یہ زمانے کے لوگوں کا طریقہ ایسا ہو گیا، گناہ بھی کرتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو نہیں آتے. اللہ اکبر کبیرہ. پہلے لوگ نیکیاں بھی کرتے تھے، پھر آہ و بکا بھی کرتے تھے. اب کے لوگ گناہ ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے ہیں لیکن آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، ہمیشہ گناہوں کی لت میں لگے ہوئے ہیں. یہ خشی الرحمانہ
بالغیبی فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم۔ اللہ مغفرت کرنے والا ہے، ایک بات یاد رکھیے، اللہ معاف کرنے سے کبھی اللہ کی رحمت پیچھے نہیں ہٹی۔ بس بندے کا کام تھا کہ بندہ معافی مانگے، لیکن بندے نے معافی مانگی نہیں ہے۔ بندہ چاہے کتنا بھی گناہ کر لو جی، اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ وہ تواب ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ وہ تو ہمیشہ صدائیں لگاتا ہے، بندے آ تو صحیح ہمارے گھر آ جا، دیکھ توبہ کر کے تو دیکھنا، تو دور گیا ہے، تو مایوس ہو گیا ہے، ہماری رحمت تجھ سے مایوس نہیں ہوئی۔ تو ایک مرتبہ کہتا کہ یا اللہ میری توبہ، تو میں 72 مرتبہ تجھے جواب دیتا، بندے تیری توبہ قبول کر لیا ہوں۔ تو توبہ کر کے تو دیکھ لیتا نا، تو نے توبہ کیا نہیں۔ توبہ کا دروازہ میں اس امت میں رکھا۔ یہ آیت، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر کے اندر بہترین ایک بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کے اندر خشیہ رحمان کی بھی بات ہے، فبشرہ کی بھی بات ہے، بمغفرت کی بھی بات ہے، خوشخبری کی بات ہے، اجر کریم کی بات ہے۔ یہ آیت پر اگر آپ کو کما حقہ اگر عمل کرنا ہے اور اس کا بھرپور آپ کو فائدہ اٹھانا ہے، تو پھر ایک سیزن آتا، وہ سیزن میں بندہ اس کا بھرپور فائدہ اٹھا سکتا۔ خشیت الہی، خوف الہی بندے کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، آہ و بکا کرتا ہے، رونے دھونے والا بندہ بن جاتا ہے، اور وہ ہے رمضان کا مہینہ۔ کون سا مہینہ؟ رمضان کا مہینہ۔ 2-4 دن بعد رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا، تراویح کی پہلی راتیں آنے والی ہیں، بارشوں کی سوغات، بہترین رحمتوں کی، برکتوں کی بارشوں کا مہینہ آنے والا ہے۔ اس مہینے کے اندر خشیت الہی، خوف الہی، توبہ، آہ و بکا، یہ اگر کریں گے تو ایک بات یاد رکھیے، یہ ایک مہینہ اگر خدا کے بن کے رہے تو پھر 11 مہینے بھی تمہارے ہو جائیں گے۔ لیکن اگر اس ایک مہینے کی تم نے اگر قدر نہ کی تو پھر ایک بات یاد رکھیے، پھر 11 مہینے تمہاری قدر نہیں کی جائے گی۔ قدر والے نبی نے، نبی پر، قدر والے قرآن، قدر والی امت کو قدر والا مہینہ رمضان، اس کے اندر شب قدر کی رات ملی، اور مسلمان ایسا ہے اتنے قدرداں ہو کہ شب قدر کی، رمضان کی بے قدری کرتا ہے۔ خشیت الہی، خوف الہی یہ کیسے پیدا ہو؟ آپ کے دل میں سوال ہوگا۔ آپ نے تو آیت سن لی ہے، وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یہ اللہ سے ڈرنے کا معاملہ بندے کے اندر پیدا کیسا ہوتا ہے؟ اب بندہ اللہ سے ڈرے کیسا؟ ڈرے تو آخر کیسے ڈرے؟ بندے کے اندر ایک خیال پیدا ہونا چاہیے، وہ خیال یہ ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ کیا خیال ہے وہ؟ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ خیال اگر آپ کے اندر پیدا ہو جائے، مولانا یہ خیال پیدا کیسا ہوتا، کب آتا ہے یہ؟ دیکھیے آپ، رمضان کا مہینہ ہے، کڑی دھوپ ہے، 2 بجے کی تپتی ہوئی، آپ کمرے میں بند ہے، طرح کے فروٹ رکھے ہوئے ہیں، طرح کے میوہ جات رکھے ہوئے، مرغ مسلم پکا ہوا ہے، بریانیاں بنے ہوئے، کمرہ بند ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، بندہ اکیلا کمرے میں بیٹھا ہوا ہے۔ اب اگر وہ وہاں کچھ کھا لے تو کیا کوئی اسے دیکھے گا؟ نہیں دیکھے گا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ وہاں سے کھانے پر رک جاتا ہے۔ بعد میں اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تو نے کھایا کیوں نہیں؟ تو بندہ کہتا ہے جہاں جس کی نظر کسی کی نظر نہیں آتی ہے وہاں خدا نظر آتا ہے، وہاں خدا کی نظر ہوتی ہے، وہاں اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اور جہاں اللہ دیکھے وہاں میں روزہ کیسے توڑوں؟ بندو عزیزو، ایک بات یاد رکھو، یہ روزہ ہی ہے جو اس کیفیت کو پیدا کرتا ہے بندے کے اندر۔ جو رمضان کے مہینے میں بندہ جو روزہ رکھتا ہے اس کے اندر یہ خشیت الہی، خوف الہی کا یہ مادہ پیدا ہوتا ہے۔ بندے میں جب یہ مادہ پیدا ہو اس کے بعد بندہ نکھر کے آتا ہے، تر و تازہ ہوتا ہے۔ یہ مادہ اگر بندے کے اندر ختم ہو جائے تو پھر ایک بات یاد رکھو، زندگیاں ساری ایسی ہی گزرتے چلے جائے گی، زندگیوں میں کبھی کامیابی، انقلاب تمہارے گھر کو نہیں آئے گی۔ خشیت الہی رمضان کے اندر پیدا کرنے کا بہترین موقع ہے، لیکن کیا کریں ہم لوگ؟ رمضان کا مطلب کیا؟ مطلب 4 بجے سحری کرنا، 6 بجے روزہ کھول لو، بس ہو گیا اتنا۔ بولے ہاں اتنا ہی ہے، تو فجر نہیں پڑھتے؟ نہیں، روزدار کا سونا بھی عبادت ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک صاحب ہے، سحری کرتے سو جاتے تھے بیچارے،
میں ان کو پوچھا بھائی آپ سو گئے, نماز کو نہیں روزدار کا سونا بھی عبادت ہے. بولے مولانا ارے بندہ جب نڈھال ہو کے زمین پہ پڑتا نا تو اس کے لیے کہا گیا بھائی تیرا سونا بھی عبادت ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ تو نمازیں چھوڑے اور سوتے پڑا رہے. لوگ عام دن تو عام دن جی میرے بھائی رمضان کے مہینے میں بھی نمازیں نہیں پڑھتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ, کم سے کم اس مہینے میں بھی نمازیں ادا نہیں کرتے, جس مہینے میں ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر دیا جاتا ہے. 70 نمازیں فرض جو پڑھتے ہیں نا, 70 فرضوں کا ثواب ایک فرض پڑھنے سے ادا کیا جاتا. لوگ اس مہینے میں بھی فرض کو ادا نہیں کرتے. 11 مہینے جو جھوٹوں کی دکان چلائے, رمضان کے مہینے میں وہی جھوٹ کی دکان چلتی ہے. بندہ ہے روزے سے لیکن جھوٹ برابر بول رہا ہے. نہ خوف الہی پیدا کرا روزہ, نہ خشیت الہی پیدا کرا, تو کیا کرا پھر؟ روزہ رکھا تو کیا رکھا بھائی؟ تیرا دن بھر کا بھوکے پیاسے رہنے سے اللہ کے خزانے میں اضافہ ہونے والا ہے. تیرے نہیں کھانے سے نہیں پینے سے جو ہے نا کیا اللہ کے خزانے میں اور بڑائی ہو جائے گی؟ کیا تیرے 3 وقت 6 وقت کھانے سے کیا معاذ اللہ کے خزانے میں کمی آئے گی؟ اس کے خزانے میں کبھی کمی نہیں آئے گی. وہ تو بہت بڑا رزاق ہے, وہ تو تمہیں عطا کرنے والا ہے, لیکن وہ تم کو بھوکا کیوں رکھ رہا ہے؟ اس آیت کے ضمن سے سن لیجئے کہ اللہ ہمیں بھوکا اس لیے رکھ رہا ہے لعلکم تتقون, تاکہ بندے تو متقی بن جا, تو پرہیزگار بن جا, تیرے اندر تقوی داخل ہو جائے, تو صاف ہو جائے, تیرا دل پاک ہو جائے. روزہ تیرے اندر تقوی کو پیدا کرے گا, طہارت کو پیدا کرے گا, تو بھوکا رہے گا, ذکر کرے گا, عبادات کرے گا. دیکھ میں نے تیرے لیے کیا کچھ نہیں کیا. پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ نوح علیہ السلام کی قوم نے گناہ کیا, میں نے طوفان کو لایا, ساری قوم تباہ ہو گئی. ہود علیہ السلام کی قوم نے گناہ کیا, اللہ نے عذاب کو بھیجا, ساری قوم تباہ ہو گئی. شعیب علیہ السلام کی قوم نے گناہ کیا, اللہ نے عذاب کو بھیجا, پوری قوم تباہ ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جو ہے نا گناہ کیا, اللہ نے بندروں کی جیسی شکل بنا دی. لوط علیہ السلام کی قوم نے بدفعلی کی, اللہ نے عذاب بھیجا کہ ساری قوم تباہ ہو گئی. یہ ساری امتوں کے گناہوں کو اگر دیکھا جائے, یہ ساری امتوں کے گناہ اگر ایک جگہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اب دیکھ لیجئے. ساری امتوں کے گناہیں آپ کی امت میں آپ کو مل جائیں گے, اس امت میں آپ کو مل جائیں گے. ہر گناہ آپ کو ملے گا, بدفعلی کا ملے گا, زنا کا ملے گا, چوری کا ملے گا, جی ناپ تول میں کمی کا ملے گا, آپ کو ہر گناہ اس امت میں ملے گا. پھر ذرا سوچئے, پہلے گناہ ہوتا تھا تو عذاب آتا تھا, اب گناہ ہو رہا ہے لیکن عذاب نہیں آ رہا ہے. وجہ معلوم ہے کیا ہے؟ علماء سے پوچھا گیا بھائی کیا بات ہے, پہلے گناہ ہوا تو عذاب آیا, اب گناہ ہوا تو عذاب نہیں آیا. کسی شاعر سے پوچھا تو شاعر نے کہا اگر نہ ہو ان کی رحمت درمیاں میں, ابھی آگ لگ جائے دونوں جہاں میں. یہ میرے مصطفیٰ کی رحمت ہے کہ اس امت میں گناہ ہو رہے ہیں, لیکن میرے آقا کے جوڑوں کا صدقہ ہے, مصطفیٰ کے چہرے کے صدقے میں اس امت پر گناہ عذاب نہیں آ رہا ہے, اس امت پر عذاب نہیں آ رہا ہے. ورنہ گناہ بھی تو پہلے ہوتے تھے, عذابیں پہلے آتے تھے. اس امت میں گناہ ہو رہے ہیں, عذاب نہیں آ رہا ہے. عذاب نہیں آ کر کرم بارائے کرم یہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ میرے مصطفیٰ کے غلاموں کہ تم بہترین امت ہو, تم سے گناہ سرزد ہو رہے ہیں, تو سنو میں تم کو ایک پیغام دے رہا ہوں. پہلی امتوں میں گناہ ہوتے تھے تو میں عذابیں بھیجتا تھا, لیکن ان کے پاس میں رمضان کو نہیں بھیجا. تمہارے پاس اگر گناہ ہو بھی گئے, تم سے کوئی بشری تقاضے سے غلطیاں ہو بھی گئی, لو میں تمہارے پاس رمضان کو بھیج رہا ہوں, لو میں تمہارے پاس لیلۃ البراءت کو بھیج رہا ہوں, لو میں تمہارے پاس لیلۃ القدر کو بھیج رہا ہوں. خلوص کے ساتھ, ایمان کے ساتھ, احتساب کے ساتھ اس مہینے میں میری بارگاہ میں معافیہ مانگ لو, توبہ کر لو. میری عزت و جلال کی قسم, تم نے زندگی میں جتنے گناہ کیے اس ایک ماہ کی عبادت توبہ کے صدقے میں, معافی کے صدقے میں ساری زندگی کے گناہ کو معاف کر دوں گا. لیکن اس مہینے میں جو کرنا تھا وہ ہم سے نہیں ہوا. ورنہ یہ مہینہ بہت بڑا مہینہ ہے, سمجھے تو سمندر ہے,
جتنا اندر جائے موتی ملیں گے. نہیں سمجھو تو کچھ نہیں ہے، وہی 4 بجے کی سحری، وہی 6 بجے کا کھانا. سمجھو تو ایک بہت بڑا میدان ہے جس میں چلتے ہوئے جانا ہے، جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا. نہیں سمجھو تو وہی 4 بجے کی سحری، 6 بجے کا افطار ہے. سمجھو تو روزے سے بندہ نکھر جائے، نہیں سمجھو تو کچھ نہ ہو. سمجھو تو بندہ روزے میں توبہ کرے، نہیں سمجھو تو وہی بنڈی پہ جھوٹ بولتا بیٹھے. سمجھو تو بندہ توبہ نماز کے اندر، روزے کے اندر ایسا آہو بکا کرے. اگر نہیں سمجھے روزے میں بھی رہے گا، دکان پہ بیٹھ کے جھوٹ کا گلہ جمائے گا. سمجھے گا تو سب کچھ ہے، نہیں سمجھے گا تو کچھ نہیں ہے. رمضان کا مہینہ ہمارے پاس آیا، ہم روزے رکھیں تو ہم کو سوچنا چاہیے میں صبح سے شام تک بھوکا ہوں تو میں بھوکا کیوں ہوں؟ کچھ تو وجہ ہوگی نا میں بھوکا رہنے کی وجہ. اللہ نے مجھے بھوکا کیوں رکھا ہے؟ جو خدا 11 مہینے مجھے 3 ٹائم کھلایا، وہ خدا مجھے 1 مہینہ کیوں بھوکا رکھ رہا ہے؟ تو اللہ قرآن میں اس کا جواب دیتا ہے، کہتا ہے بندے میں تجھے بھوکا اس لیے رکھا لعلکم تتقون، تاکہ قرآن ہے یہ تمہارے کام آئے گا. یہ بولے گا، ایک ایک لفظ بولے گا، الف بولے گا، لام بولے گا، میم بولے گا، مالک اسے معاف کر دے. یہ راتوں میں اٹھ کے مجھے پڑھا کرتا تھا، روتا تھا. نہیں پڑھنے آتا تو پڑھنے کی کوشش کرو. میں نے بزرگوں سے سنا ہے جو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے اسے دگنا ثواب ملتا ہے. جو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے اسے دگنا ثواب ملتا ہے، اس لیے کہ وہ پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے. پڑھنا نہیں جانتا تھا لیکن پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے. رمضان کے مہینے میں قرآن کو اپنے اوپر لازم کر لو. میرے مصطفیٰ نے فرمایا قرآن کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا بندے کے ہاتھ میں ہے. ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے تو دوسرا سرا بندے کے ہاتھ میں ہے. جب آپ قرآن پڑھنے لگتے ہیں گویا کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، اس سے ہم کلام ہو رہے ہیں. اور وہ اللہ بھی کہتا ہے میرے بندے آجا، رمضان کا مبارک مہینہ ہے، تو آ میری بارگاہ میں بیٹھ، جم کے بیٹھ جا. خوب رونا ہے رو لے، خوب توبہ کر لے، خوب میرے کلام کو پڑھ لے. پھر دیکھ میں تجھے کیسے صاف کروں گا، کیسے تجھے تیرے دل کو پاک کروں گا، ایسے تیرے دل کو زندگی عطا کروں گا. تیری زندگی اگر بندگی میں تبدیل ہو جائے تو پھر تیرے اندر ایک انقلاب پیدا ہوگا، ایک جوش پیدا ہوگا تیرے اندر. اگر تو اپنی زندگی کو بندگی میں نہیں ڈھالا، یہ موسم آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، بربادی تیرا مقدر بن جائے گی. اس لیے عزیزو یہ میری آخری گزارش ہے کہ آپ حضرات یہ جو تاخراتوں کے تعلق سے میں آپ حضرات کو بتا رہا تھا ابھی کہ 3 تاخراتوں کا جو ہے نا اہتمام کیا جا رہا ہے حفاظ اہل سنت کمیٹی کی جانب سے. سنگاریڈی کے اندر 3 تاخرات، 1 2 3 تاخراتیں حفاظ اہل سنت کی جانب سے مختلف مساجد میں کیا جائے گا. تاخراتوں کا اہتمام کرنا یہ ہمارے بزرگوں کا، اکابرین کا طریقہ رہا، کیونکہ اس رات میں بندے روتے ہیں، آہ و بکا کرتے ہیں اور قرآن کی تلاوتیں کرتے ہیں. تو اس رات کی فضیلت، اہمیت بتانے کے لیے مختصر سے محفلیں، جلسے رکھے جاتے ہیں تاکہ آپ کو اس رات کی اہمیت کو بتایا جائے. اسی لیے راتوں کے جلسوں کو کرتے ہیں. تو میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ ان تاخراتوں میں شرکت کریں اور خوب جو ہے نا رمضان کی عبادتیں کریں، قرآن کی تلاوت کو خاص طور پہ کریں. وہ اس لیے کہ جو ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید پڑھنے والے بندوں پر خاص رحمتوں کا، برکتوں کا نزول فرماتا ہے. اور گھروں میں بھی قرآن کی تعلیم کو عام کرے، کیونکہ آپ بچوں کو جیسا شیڈول بنا کے بچوں کو بتائیں گے نا، بچے ہی ویسا کریں گے. تھوڑا رمضان کے مہینے میں کیا کریں، گھر میں تھوڑا پروگرام بنا لیں. یہ پروگرام ایسا بنائیں کہ گھر میں رمضان کے مہینے میں ٹی وی نہیں کھلے. ویسے تو 11 مہینے ٹی وی نہیں دیکھنا چاہیے، لیکن خاص طور پہ رمضان کے مہینے میں ٹی وی بند رکھیں. یہ بہتر ہے آپ لوگوں کے لیے. ایک صاحب ہے، ان کو بولا میں یہ ناچ گانا مت دیکھیے آپ، تو انہوں کیا بولے، میں ٹی وی میں آن نہیں کرتا ہوں. مول صاحب کون آن کرتے؟ شیطان آن کر کے جاتا بولے. تو میں ایک بار کیا پوچھا، رمضان میں بھی ٹی وی آن تھی ان کی جب بھی ناچ گانا چل رہا تھا. وہ بولا ابھی بھی ٹی وی آن ہے نا آپ کی، آپ کون آن کرا؟ اب وہ شیطان بول کے بولنے جا رہے لیکن رک گئے. کیونکہ ان کو معلوم ہے شیطان بندے بول کے. کہاں ہے انہیں؟ بندے جیل میں ہیں، بیل بھی نہیں ملتی اس کو. اب کب تک؟ 1 مہینے تک بیل نہیں ملتی اس کو. اللہ تعالیٰ بولا چل بہت بھٹکا لیا میرے بندوں کو، جا اندر جا.
जेल में डाल देता, अब मेरे बंदे मेरे होके रहेंगे, तुझसे दूर रहेंगे, 1 महीना तुझसे दूर रहेंगे। अब इसमें क्या होता मालूम, 11 महीने जो गुजर देखो हमारे, बंदा हर गुनाह करता उसको शैतान पे डालता, हर गुनाह करता, मैंने करा शैतान करा, मैं ही शरीफ आदमी मैं कहाँ कर सकता हूँ, उन्नीच करा बोलता, उन्नीच करा बोलता। रमज़ान में तो उन्हें बंद है ना, फिर कौन करा, नहीं उसका असर करा करते उसका असर करा, मौला असर उसर नहीं करा साहब, ये आपका नफ्स है। क्या है ये आपका नफ्स है, जो वो मोटा हो गया था ना, नफ्स आपका ताकतवर हो गया था। रमज़ान के महीने में ये मालूम करना आसान हो जाता, 11 महीने में मेरा कसूर कितना था, शैतान का कसूर कितना था, और रमज़ान में उन्हें बंद है तो मैं क्या क्या कर रहा हूँ। अगर तुम रमज़ान के महीने में भी उसको कसूरवार ठहरा कर रहे तो उन्हें अंदर से बोलता क्या भाई मेरे को यहाँ भी नहीं छोड़ रहा, मेरा बड़ा भाई निकला तू भी, मैं अंदर बंद हूँ यार, मेरे को बेलिट नहीं मिली तुम्हारे पास आने की, तुम मेरे ऊपर डाल रहे, तुम बदमाश, तू बदमाश है तो मैं क्या करूँ। हाँ इतनी और बात है, फैन बंद करने के बाद भी थोड़ी देर फिरता, ये पावर का असर है। मैं बंद हूँ लेकिन थोड़ा असर छोड़ के आया, लेकिन मेरा थोड़ा असर ये रमज़ान के रोज़े के सामने काम नहीं करता है। सुबहान अल्लाह, रमज़ान के रोज़े के सामने ये असर काम नहीं करता। परेशान मत होइए, चांद रात हो जाऊँ तो फिर मुलाकात करता हूँ आके, ईद के दिन ही मिलता हूँ आके, बोलता हूँ मिलता भी ईद के दिन। तो लास्ट जो है ना इस्तकबाल माह रमज़ान में बोला था यहाँ पर, उन्हें क्या करा, मेरे को ऐसा समझ में आता भाई मैं सही सोच रहा हूँ गलत सोच रहा हूँ, आप लोग बोलिए। उन्हें क्या करता हूँ, जेल में बैठ के उसको फ़ोन मिलाया, उन्हें हो सकता है फ़ोन कराऊँगा, उन्हें मुंबई में है, देखो एक हीरो रहता, उसको फ़ोन मिला, देख पठे 1 महीने से अंदर हूँ मैं, और मेरे को चाहने वाले बहुत है मार्केट में, 1 महीने से मैं उन लोगों से दूर हूँ। अब वो लगा मेरे से गले मिलना, वो तो क्या करना, ईद के दिन तो यहाँ वहाँ जाके गले मिलते, क्या करना। इन्हें बोला मैं भी तुम्हारा पक्का दोस्त हूँ, तुम परेशान नको, मैं ईद के दिन इस फिल्म रिलीज़ करता हूँ, ईद के दिन फिल्म रिलीज़ करता हूँ मैं, ईद के दिन आती है कि मालूम है उसकी फिल्म आती है, आप लोग ईद के दिन ही रिलीज़ करता हूँ। ये उन्हें नहीं करता है, ये उन्हें अंदर से बोलता उसको तू कर बोल के बोला तो इन्हें फिल्म रिलीज़ करता। तो हमारे भाइयाँ जो बिछड़ गए थे नहीं, 1 महीना बेचैन हो गए थे नहीं, फौरी ईद के दिन जाके पड़ जाते। जिस दिन मजदूरों को मजदूरी लेने का दिन था उस दिन थिएटरों में जाके बैठते। अल्लाहु अकबर करें। 1 महीना जो तुमने रोजे रखे थे, रमज़ान खुशी का, ईद का, मजदूरी का दिन है। जिस दिन खुदा की बारगाह से मजदूरी बटे उस दिन लेने वाले जाके थिएटर में बैठे हुए। अल्लाहु अकबर कबीरा। जीजो बात याद रखो, शैतान ने किसी को नहीं छोड़ा और तुमको भी नहीं छोड़ेगा। तुम्हारे बाप खाते पीते जन्नत में थे तो उनको वहाँ से निकाल के लाया उन्हें, तुम तो जन्नत की सूरत भी नहीं देखे, वहाँ जाने से कितना रोक नहीं सकता उन्हें। खाते पीते इंसान को वहाँ से उतार के इधर लाया, हम तो अभी सूरत भी नहीं देखे तो हमको जाने में कितना रोकेगा उन्हें। और एक बात याद रखिए, उन्हें जो दुश्मनी निभाता ना, अच्छे अच्छे दुश्मन उसके सामने फेल हो जाना, तालू से लेके तलवे तक, माँ की गोद से कब्र की गोद तक पूरी दुश्मनी निभाता उन्हें। उसकी दुश्मनी से बचने के लिए ही आपको रमज़ान का महीना दिया गया। ये रमज़ान के महीने में बेनिफिट आप नहीं उठाएंगे तो फिर आप खसारे में हैं। अल्लाह से दुआ है परवरदिगार आलम हमें इस महीने में खूब जाग कर तौफीक करने की, हमें इबादत करने की तौफीक इनायत फरमा। एक दूसरा ऐलान समात फरमा लीजिए, ये हुफ़ाज़ अहले सुन्नत की कमेटी की जानिब से, ये आप लोगों को मालूम है हुफ़ाज़ अहले सुन्नत कमेटी पूरे हाफिज़ों की जमात है, ये जो आपके संगारेड्डी की है। ये लोग, ये जो दरस कुरान भी हो रहा है ना, ये लोग भी उन्हीं की जानिब से हो रहा। हाल ही में ख़वातीन का जलसा बहुत बड़ा हुआ था, ये भी उन्हीं की जानिब से हुआ। दीगर भी वो लोग फलाही काम कर रहे हैं, तो ताख़रातों का अहतमाम भी उन्हीं की जानिब से किया जा रहा है। तो ये लोग जो भी इवेंट्स करते हैं, दरस कुरान हो या कोई भी वो इवेंट हो, अगर इसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिले तो जो है ना आपको आसानी होगी कि कहाँ कहाँ दरस कुरान है, कहाँ कहाँ कोई इवेंट है। इसके लिए आप लोगों को एक रजिस्टर दिया जाएगा, एक नोटबुक, लॉन्ग नोटबुक दी जाएगी। उसके अंदर आपका फ़ोन नंबर, आपका नाम, आपका फ़ोन नंबर और आपके एरिया का नाम, आपकी ईमेल आईडी, अगर आप उस रजिस्टर में, लॉन्ग नोटबुक में अगर आप वहाँ दर्ज कर दें तो ये इंतज़ामी जो हुफ़ाज़ अहले सुन्नत है
یہ لوگ بذریعہ میسج یا بذریعہ فون یا بذریعہ واٹس اپ آپ کو یہ لوگ اطلاع کریں گے کہ کہاں پر درس قرآن ہے، کہاں پر کون سا ایونٹ ہونے والا ہے۔ اس کی انفارمیشن آپ کو آسانی سے مل جائے گی۔ وہاں پر رجسٹر رکھا ہوا ہے، آپ جاتے جاتے اپنا نام، اپنے ایریا کا نام، ای میل آئی ڈی، فون نمبر لکھ کے جائیے۔ اللہ ہمارے درس قرآن کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔